الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، ذریت ابراہیم عہد بہد اس سلسلے کی یہ تیسری نشست ہے۔ گزشتہ نشست کے خاتمے تک ہم سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم کو فرعون کے تعاقب سے نکال کر فلسطین کی سرزمین میں آباد کرنے کی مہم کے آغاز تک کی داستان سن چکے تھے، اور یہ وہ پہلا موقع ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جو اسکیم بنائی تھی قوموں کے اصطفاء کی، پہلی مرتبہ روئے زمین پر روب عمل ہونا شروع ہوئی۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ سیدنا ابراہیم نے اس کا آغاز کیا تھا، سیدنا اسحاق کو فلسطین میں آباد کر کے ان کی ذریت کے لیے یہ پیشن گوئی کی گئی کہ وہ ستاروں کی مانند پھلے پھولیں گی۔ سیدنا یعقوب کی صورت میں ان کے 12 بیٹے اس چیز کو لے کر آگے بڑھے کہ وہ والد صاحب کی جو مشن ہے اس کو سمجھیں گے، اس کو پھیلائیں گے، لیکن اللہ نے وہاں پر اپنی اسکیم میں ایک موڑ لیا اور بیٹوں کی مابین رقابت کے جذبے پیدا ہوئے تو سیدنا یوسف کو انہوں نے گھر سے نکال دیا۔ پھر ہم نے یہ جانا کہ کیسے سیدنا یوسف ایک سلطنت کے زعیم کی حیثیت سے مملکت کے سربراہ بنے، اور وہاں سے پھر پہلی مرتبہ یہ جو اسکیم تھی کہ زمین پر عملاً آپ کو اللہ کی مشیت کو کار فرما کرتے ہوئے نظر آئے۔ بڑی تعداد لوگوں کی ہو گئی، اور اس بڑی تعداد کے ہونے کے بعد وہ بڑی تعداد پھر سے اپنی ریشہ دوانیوں کے باعث غلامی کی طرف بڑھی۔ قبطی قوم نے ان کے اوپر حملے کیے اور ان کے ہاں سے بچوں کی پیدائش میں بیٹوں کا قتل عام کیا گیا، اور کیسے پھر اللہ نے معجزاتی طور پہ سیدنا موسیٰ کو ان میں پیدا کیا۔ اور یہ بھی ہم جان چکے تھے کہ سیدنا موسیٰ نے پھر کیا فرعون کے ساتھ معاملہ کیا اور اپنی قوم کو وہاں سے نکال کر اس کے اصل مسکن جو سرزمین فلسطین یا کنعان تھی وہاں آباد کرنے کا آغاز کیا۔ اللہ کی نصرت اور تائید کا غیر معمولی ظہور آپ نے دیکھا، اور یہ دیکھا کہ کیسے سمندر کے اندر سے اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کے باشندوں کو بچا کر اپنے اسی مشن کی تکمیل کے لیے آگے پہنچا دیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد وہی کچھ ہوا جس کا ہم نے ابتدا میں ذکر کیا تھا کہ قوم ہے، اور قوم ارادہ اور اختیار رکھتی ہے، اور قوم انسانوں پر مشتمل ہے، اور انسانوں کا یہ معاملہ ہے کہ ان کے ہاں کوئی بھی چیز اگر روایت بن جائے، کوئی بھی چیز اگر ان کی عادت بن جائے تو وہ ایک دن میں نہیں چھڑوائی جا سکتی، اگرچہ وہ اپنے پیغمبر کے ساتھ خدا کی مائیت کا براہ راست ظہور دیکھیں۔ ہم سب کو خود اگر اپنے اوپر بطور انسان ہم جائزہ لیں، اس چیز کا اندازہ ہوتا ہے کہ جو عادات ہیں ان کو چھوڑنا آسان کام نہیں۔ تو بڑے لمبے عرصے تک یہی قوم ہے سیدنا موسیٰ کی جو وہاں فرعون کی غلامی میں رہی، اور غلامی کے دو جہتی اثرات ہوتے ہیں۔ ایک تو فکری اثر ہوتا ہے کہ جو کچھ وہاں کی رائج غالب تہذیب تھی اس نے ان کی نفسیات میں گھر کیا، اور دوسرا غلام یا غلام قوم جب بن جاتی ہے اس کے اندر ہمت اور حوصلے اور ارادے اور قوت کی بھی کمی آ جاتی ہے، اور وہ آگے بڑھ کر کوئی اقدام کرے جس طرح آزاد منش لوگ کرتے ہیں وہ بھی آپ کو اس طریقے سے وہاں نظر نہیں آتا۔ تو ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ قرآن مجید بتاتا ہے سورہ اعراف میں کہ سیدنا موسیٰ بھی قوم کو لے کے نکلے ہی تھے، تو فرمایا بنی اسرائیل کو ہم نے سمندر سے گزار دیا۔ پھر وہ چلے تو راستے میں ایک ایسی قوم پر سے ان کا گزر ہوا جو اپنے بتوں کی گرویدہ بنی، کہنے لگے اے موسیٰ ہمارے لیے بھی کوئی ایسا معبود ہی بنا۔ تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ کی مائیت کا براہ راست ظہور دیکھنے کے کچھ ہی عرصے کے بعد وہ جو دل میں خواہش تھی کہ جو قوموں کے ہاں ایک نوعیت کی فیسٹیوٹی پیدا ہوتی ہے، قوموں کے ہاں ایک نوعیت کی تہذیبی روایت پیدا ہوتی ہے، چونکہ ایک لمبے عرصے تک اس سے گزر کے آئے تھے، بت پرستی جہاں پر ہو رہی ہے وہاں پر ظاہری بات ہے آپ کے ہاں مختلف تہوار اس سے وابستہ ہو جاتے ہیں، مختلف آپ کی کلچرل وابستگیاں اس سے پیدا ہو جاتی ہیں، تو آپ کی نفسیات آپ کو پھر اس طرف کھینچتی ہے۔ تو تصور کیجئے کہ اللہ کے پیغمبر سے وہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں، وہ پیغمبر جو ذریت ابراہیم کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے کھڑا ہوا ہے، اور ملت ابراہیم میں توحید کا کیا مقام اور مرتبہ ہے، اس سے یہ قوم مطالبہ کر رہی ہے کہ ہمیں بھی آپ کوئی بت بنا کر دے۔
اس کی تفصیل کچھ مولانا مودودی علیہ رحمہ نے لکھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل نے جس مقام پر بحر احمر کو عبور کیا وہ غالباً موجودہ سوئز اور اسماعیلیہ کے درمیان کا کوئی مقام ہے۔ یہاں سے گزر کے یہ لوگ جزیرہ نما سینا کے جنوبی علاقے کی طرف ساحل کے کنارے کرانے روانہ ہوئے۔ اس زمانے میں جزیرہ نما سینا کے مغربی اور شمالی حصہ مصر کی سلطنت میں شامل تھا۔ جنوب کے علاقے میں موجودہ شہر تور کے درمیان فیروزے کی کانیں تھیں جن سے اہل مصر بہت فائدہ اٹھاتے تھے، اور ان کانوں کی حفاظت کے لیے مصریوں نے چند مقامات پر چھاونیاں قائم کر رکھی تھی۔ انہی چھاونیوں میں سے ایک چھاونی کی جگہ پر مصریوں کا ایک بہت بڑا بت خانہ تھا جس کے آثار اب بھی جزیرہ نما سینا کے مغربی علاقوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے قریب ایک اور مقام تھا جہاں قدیم زمانے میں سامی قوموں کی چاند کی دیوی کا بت خانہ ہوا کرتا تھا۔ غالباً انہی مقامات میں سے کسی کے پاس سے گزر کے اسرائیل کو، جن پر مصریوں کی غلامی نے زوال کی زندگی کا اچھا خاصا گہرا ٹھپا لگا دیا تھا، دوبارہ سے ایک مصنوعی خدا کی ضرورت کو وہ محسوس کرنے لگے۔ یہ بات ہم لوگ جب پڑھتے ہیں اس وقت مسلمان کی حیثیت سے تو بڑی حیرانی ہوتی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک پیغمبر موجود ہیں، وہ آپ کو اللہ کی مائیت کا براہ راست ظہور دکھا کے لا رہے ہیں، اور پھر بھی یہ کہنے کی جسارت ہے، یہ آرزو، یہ خواہش، یہ تمنا باقی ہے کہ کوئی بت میرے لیے بنا دے۔ یعنی بظاہر ماورائے عقل یہ بات لگتی ہے، لیکن اگر آپ خود اپنے ارد گرد کا جائزہ لیں، ہم میں سے اکثر لوگ مثلا کسی خاص مسلک سے پوری زندگی اگر وابستہ رہیں اور بڑھاپے میں آ کر اگر ہمارے تصورات تبدیل ہو جائیں، تو مثلا یہ کہ اگر بچپن سے میلاد میں جانے کی خواہش ہے تو جتنا چاہیں آپ فلسفی بن جائیں، حکیم بن جائیں، دانا بن جائیں، لیکن دل کھینچتا ہے کہیں پہ اگر میلاد کی محفل ہو رہی۔ تو یہ نفسیاتی اثرات ہیں جس نے قوم کا احاطہ کر لیا تھا، اسی کی تصویر یہاں پہ کھینچی ہے۔ اور یہ اثر یوں نہیں کہ ایک دن ان کے یہاں پیدا ہوا، بڑے لمبے عرصے تک بنی اسرائیل کے اندر اسی غلامی کے فکری اثرات ہیں جو آپ کو نظر آتے ہیں۔ آگے آپ دیکھیں گے کہ جب سیدنا موسیٰ نے اللہ کے حکم سے ان کو سرزمین مقدس میں داخل ہونے کا کہا ہے تو کیسی کم ہمتی انہوں نے دکھائی ہے، اور کیسے وہ مروب ہو گئے ہیں، کیونکہ غلامی کے اندر وقت گزارنے کے بعد آپ میں اقدام کی اس طرح کی صلاحیت نہیں رہتی۔ تو یہ ایک اور اقتباس میرے سامنے ہے، یہ بائبل کا ہے، اور اس میں سیدنا موسیٰ ہی کے خلیفہ ہیں یوشع، وہ قوم کی حالت زار کی ایک تصویر کھینچتے ہیں۔ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو غلامی کا اثر ہوتا ہے یہ ایک دن میں نہیں جاتا بلکہ صدیوں پر محیط ہوتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں بائبل میں ہے کہ تم خداوند کا خوف رکھو اور نیک نیتی اور صداقت کے ساتھ اس کی پرستش کرو، ان دیوتاؤں کو دور کرو جن کی پرستش تمہارے باپ دادا بڑے دریا کے پار مصر میں کرتے تھے، اور خداوند کی پرستش کرو۔ اور اگر خداوند کی پرستش تم کو بری معلوم ہوتی ہو تو آج ہی تم اس سے جس کی پرستش کرو گے چن لو۔ اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات تو ہم تو خدا ہی کی پرستش کریں گے۔ اس سے اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ یوشع جو ہیں وہ سیدنا موسیٰ 40 سال تک اس قوم میں یہی دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہے، اور اس کے بعد کم و بیش 28 سال یہ آپ کے خلیفہ اول ہیں سیدنا موسیٰ کے، یہ ان کے ہاں براہ راست تعلیم اور تربیت کا کام کر رہے تھے، لیکن پھر بھی اس قوم کی جو کم ہمتی ہے اور جو اپنے اصل اور آبا کی روایت سے وابستگی ہے، کیسے اوت کے امٹ کے واپس آتی ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے باہر کے ان کو آگے بڑھایا، اور اس موقع پر تو انہوں نے اصرار نہیں کیا، صرف خواہش کا اظہار کیا، جس سے اندازہ ہو گیا کہ قوم میں ابھی بڑی تربیت کی ضرورت ہے۔ اس دوران پھر اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ کو اپنے پاس بلایا ہے، اور بلانے کے بعد ان کو شریعت عطا کی ہے۔ یہ وہ پہلا موقع تھا کہ جس موقع پر اللہ تعالیٰ نے ذریت ابراہیم میں کسی قوم کو باقاعدہ قانون دینے کا اعلان کیا۔ یہاں پر چند چیزیں بڑی غور طلب ہیں، اور ہمارے ہاں بالعموم اس زمانے میں، جیسا میں نے پہلی نشست کے آغاز میں کہا تھا، شریعت کی تفہیم میں بھی بہت بڑی رکاوٹ یہ پیدا ہو گئی ہے کہ ہم اپنی میراث سے یا اپنے پس منظر سے واقف نہیں ہیں۔ اسی لیے آج جیسے ہی کوئی صاحب علم یہ بات کرتا ہے کہ یہ قانون تو فلاں علاقے کے لیے خاص ہے، یا یہ قانون تو مثال کے طور پہ قوموں کے لیے خاص ہے، یا قوم
کا منہاج دعوت ان کے لیے مختصر کر دیا گیا ہے یا مختص کر دیا گیا ہے، تو بظاہر بہت اجنبی بات معلوم ہوتی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک شریعت ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک حکم نامہ ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک عہد ہے، وہ مخصوص کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اب جو سلسلہ شروع ہوگا اس میں آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ خود سیدنا موسیٰ کے ساتھ جب اللہ تعالیٰ نے قانون دینے کا آغاز کیا ہے، تو کیسے قانون کے ابلاغ میں اور قانون کے عمل درآمد میں یہ چیز پیش نظر ہے کہ یہ قانون کسی عام انسان کو نہیں دیا جا رہا، بلکہ یہ قانون اللہ کی اس منتخب قوم کو دیا جا رہا ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ فیصلے کر رکھے، اور اس قوم کو اب کچھ مراحل سے گزرنا ہے، اور جہاں ایک طرف ان کے لیے یہ بات باعث فضیلت ہے کہ وہ جہان والوں پر فضیلت دے کر پوری ملت کے لیے شہادت کے منصب پر، نشانی کے منصب پر فائز کیے گئے ہیں، وہیں یہ پہلو ان کے لیے بدرجہ آزمائش کا بھی ہے، اس لیے کہ اگر انہوں نے اس عہد کو باندھ لینے کے بعد کوئی روگردانی کی، اس کا معاملہ وہ عام معاملہ نہیں رہے گا، بلکہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص قانون ہے، اور وہ قانون عتاب پر مبنی، براہ راست عتاب پر، وہ اس کو لاگو کر دیا جائے گا اس پہ۔ تو کوہ طور پہ سیدنا موسیٰ کی طلبی ہوئی ہے، قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں اس کو بیان کیا، اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو 40 شبانہ روز کی قرارداد پر بلایا، دوسری جگہ سورہ اعراف میں فرمایا، اور ہم نے موسیٰ کو 30 شب و روز کے لیے کوہ سینہ پر طلب کیا، اور بعد میں 10 دن کا اضافہ کر دیا، اس طرح اس کے رب کی مقرر کرتا مدت 40 دن ہو گئی۔ سیدنا موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے بلایا اور وہاں پر ایک خاص تربیتی مراحل سے گزارا، لیکن اس میں دیکھا کہ آپ کے ہاں اس چیز کی عجلت تھی کہ آپ پہلے چلے جائیں اپنے ایام کو پورے کرنے سے، تو 30 کے بجائے پھر اللہ تعالیٰ نے وہ 40 دن تک اس کو پھیلا دیا، اور جس جگہ پر یہ معاملہ ہوا اور پیچھے جو قوم موجود تھی اور سیدنا موسیٰ ان کو چھوڑ کے چلے گئے جلدی میں، اس کی بھی ایک مختصر سا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ مولانا ابو العلا مودودی علیہ رحمہ نے لکھا ہے، وہ لکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس ارشاد کی تعمیل میں کوہ سینہ جاتے وقت بنی اسرائیل کو اس مقام پر چھوڑا جو موجودہ نقشے میں نبی صالح اور کوہ سینہ کے درمیان وادی شیخ کے نام سے موسوم ہے۔ اس وادی کا وہ حصہ جہاں بنی اسرائیل نے پڑاؤ کیا تھا آج کل میدان الراہ کہلاتا ہے۔ وادی کے ایک سرے پر وہ پہاڑی واقع ہے جہاں مقامی روایت کے مطابق حضرت صالح علیہ السلام سمود کے علاقے سے ہجرت کر کے تشریف لے آئے تھے، آج وہاں ان کی یادگار ایک مسجد بنی ہوئی ہے۔ اور دوسری طرف ایک پہاڑی جبل ہارون نامی ہے جہاں کہا جاتا ہے حضرت ہارون علیہ السلام بنی اسرائیل کی گوسالہ پرستی سے ناراض ہو کر جا بیٹھے تھے۔ تیسری طرف سینا کا بلند پہاڑ ہے جس کا بالائی حصہ اکثر بادلوں سے ڈھکا رہتا ہے، جس کی بلندی 7,000 فٹ سے زیادہ ہے۔ اس پہاڑ کی چوٹی پر آج تک وہ زیارت گاہ عام بنی ہوئی ہے، وہ زیارت گاہ عام بنی ہوئی ہے جہاں حضرت موسیٰ نے چلہ کیا۔ اس کے قریب مسلمانوں کی ایک مسجد اور عیسائیوں کا ایک گرجا موجود ہے۔ پہاڑ کے دامن میں اس زمانے کے رومی جو فرما روات تھے ان کی خانقاہ بھی موجود ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اس کے بعد ہم نے موسیٰ کو ہر شعبہ زندگی کے متعلق نصیحت اور ہر پہلو کے متعلق واضح ہدایت اور تحقیق لکھ کر دی، اور اس نے کہا ان ہدایات کو مضبوط ہاتھوں سے سنبھال اور اپنی قوم کو حکم دے کہ ان کے بہتر مفہوم کی پیروی کرے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ان کو قانون یا کتاب یا شریعت دی گئی۔ ظاہری بات ہے یہ سلسلہ وہاں شروع ہوا تھا اور اس کے بعد وہ جاری رہا، آگے بڑھتا رہا، اس سے ایک پورا مجموعہ ہدایت وجود پذیر ہوا جس کو آج ہم تورات کے نام سے جانتے ہیں۔ تو اس وقت جو وہ مرتب شکل میں ہے، آخری شکل میں ہے، اس کا ایک مختصر سا خلاصہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور پھر ہم اس کو بھی دیکھیں گے کہ وہاں پر جو سختی نظر آ رہی ہے اللہ کے قانون میں، اس کی کیا نوعیت ہے عام قانون کی نسبت۔ یہ استاد جناب جاوید احمد غامدی صاحب کی کتاب میزان میں تورات کے حوالے سے میں ایک اقتباس پڑھ رہا ہوں۔ یہ لکھتے ہیں کہ یہ موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اسے بالعموم ان 5 صحیفوں پر مشتمل سمجھا جاتا ہے جو بائبل کی ابتدا میں درج ہیں اور جنہیں خمسہ موسوی بھی کہتے ہیں، یعنی پیدائش، خروج، احبار، گنتی اور تثنیہ۔
ان صحیفوں کا تدبر کے ساتھ مطالعہ کیا جائے تو صاف واضح ہو جاتا ہے کہ پہلے 4 صحیفوں میں یہ تاریخی بیانات کے ساتھ اپنے نزول کی ترتیب کے ساتھ نقل ہوئے ہیں، یعنی جیسے جیسے نازل ہو رہے تھے ویسے ویسے لکھے جا رہے تھے، اور تسنیہ میں اسے بالکل اسی طرح ایک کتاب کی صورت میں مرتب کر دیا گیا ہے جس طرح قرآن کو مرتب کیا گیا، یعنی تسنیہ میں، کیونکہ قرآن مجید کے بارے میں بھی ہم یہ بات جانتے ہیں کہ اس کی جو ابتدائی نزولی ترتیب تھی اس سے مختلف پھر ایک قرات اور ذخیرہ کی گئی، تو انہوں نے لکھا ہے کہ جو آخری کتاب ہے اسے بالکل اسی طرح ایک کتاب کی صورت میں مرتب کر دیا گیا جس طرح قرآن مجید کو مرتب کیا گیا، اپنی موجودہ صورت میں غالباً 5ویں صدی قبل مسیح کے وقت مرتب کی گئی۔ تاہم سیدنا مسیح علیہ السلام نے جس طرح اس کا ذکر کیا ہے اس کی بنا پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کی تصویب بھی اس کو کسی حد تک حاصل ہو گئی، اگرچہ یہ جو کمپائلیشن کا عمل ہے کہ یوں نہیں ہوا کہ سیدنا موسیٰ کے عہد ہی میں یہ اس طریقے سے کمپائل ہو کے سامنے آ گئی، جو یہ معاملہ تو بہت بعد میں ہوا، لیکن چونکہ سیدنا مسیح نے اس کو بیان کیا اور ان کی تصویب اس کو حاصل ہو گئی، تو کہا جا سکتا ہے کہ جو نئی ترتیب تھی گویا وہ توقیفی ترتیب ہی تھی۔ اس کا عبرانی متن جو اس وقت مخطوطات اور مطبوعات کی شکل میں موجود ہے ماسوری متن کہا جاتا ہے، میزورک ٹیکسٹ۔ یہ بات عام طور پہ مانی جاتی ہے کہ اس متن کے علاوہ قدیم زمانے میں اور بھی روایتیں تھیں اور ان میں سے بعض مقامات پر اختلافات بھی تھے۔ سامری تورات بالخصوص یونانی سبین سے جو قدیم ترین روایت ہے ان اختلافات کا ثبوت ملتا ہے، یعنی ایسا نہیں ہے تورات کی جو بھی مرتب شکل آج ہمارے سامنے ہے اس کے اوپر سب کا اتفاق ہے، بلکہ کیونکہ وہ معاملہ بعد میں ہوا تو اس کے اندر اختلافات بھی موجود ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی جو ہدایت بنی آدم کو ملی اس کے 2 حصے ہیں، قانون دوسرے حکمت۔ تورات میں زیادہ تر قانون بیان اور اس کا نام بھی اسی رعایت سے رکھا گیا ہے، قرآن اسے ہدن لبنی اسرائیل کہتا ہے، یعنی بنی اسرائیل کے لیے ہدایت، اور دوسری جگہ پر تفصیل لکل شیء کہتا ہے کہ ہر چیز کی اس میں تفصیل بیان کر دی گئی، وہ بتاتا ہے کہ اس میں اللہ کا حکم ہے، ہدایت ہے اور روشنی ہے، لوگوں کے لیے رحمت ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ اس میں وہ یہود کی تعریفات کا بھی ذکر کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ اس کی جو بھی روایت، جو بھی ورژن زمانہ رسالت کے یہود و نصارہ کے پاس تھا، قرآن فی الجملہ اس کی تصدیق کرتا ہے۔ گویا سیدنا موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے جو شریعت دینے کا آغاز کیا، قانون دینے کا آغاز کیا، وہ ایک مرتب شکل میں بہر کیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں بھی موجود تھا، اس سے پہلے بھی موجود تھا، اور آج بھی ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ ایک صرف تصویری جھلک دکھانے کے لیے آپ لوگوں کو کہ ہمارے یہاں بھی آپ جانتے ہیں اسلام میں قوانین موجود ہیں، شریعت موجود ہے، اور ہم بھی ابو الآبا سیدنا ابراہیمی کو مانتے ہیں، انہی کی ملت سے جو دین اٹھا ہے اسی کی پیروی کرتے ہیں، لیکن آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمارے ہاں جو شریعت کے اندر سود و تعزیرات ہیں، یعنی جو سخت سزائیں ہیں، وہ متعین چیزوں کے اندر اور بڑی سنگین جرائم کے اندر، لیکن تورات کے اندر کیا معاملہ ہے، اس سے آپ کو یہ پس منظر سمجھنے میں مدد ملے گا کہ کیسے ایک منتخب قوم کی خصوصی حیثیت کی رعایت سے معاملہ کیا جا رہا ہے۔ تو تورات میں کئی جرموں کی سزا بیان ہوئی ہے، جس میں ہمارے یہاں دیکھیں فساد فی الارض میں ایک سزا بیان کی جاتی ہے، عبرتناک طریقے سے قتل کر دینا، اسی کی ایک صورت سنساری کی سزا ہے، پتھر مار کے آپ بندے کو رخصت کر دیتے ہیں، تو وہ انتہائی اقدام ہوتا ہے، یعنی فساد فی الارض آپ نیوسنس پیدا کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر آپ تورات کا مطالعہ کریں تو وہاں پر بے شمار ایسے جرائم ہیں جہاں پر آپ کو سنساری کی سزا نظر آ رہی ہے۔ مثلا تورات میں لکھا ہے کہ خداوند کے نام پر جو کفر بکے ضرور اسے جان سے مار دیا جائے۔ تصور کریں آپ کہ اگر آپ کے منہ سے کوئی کفریہ کلمہ نکلتا ہے تو پھر اس کا انجام آپ کی موت ہے، ساری جماعت اسے قطعی سنسار کرے گی۔ احبار کی کتاب میں ہے باب نمبر 24۔ اسی طرح جو شخص معبودوں، سورج، چاند یا اجرام فلکی کی پوجا کرے اس کی سزا شہر کے پھاٹکوں سے باہر لے جا کے سنسار کرنا ہے، یہاں تک کہ وہ مر جائے۔ یہ بھی کتاب استثناء میں بیان ہوا۔ اسی طرح ترغیب شرک کی سزا قتل، یعنی شرک کیا نہیں ہے، ترغیب دی ہے شرک، اس کی سزا بھی قتل بیان ہوئی۔ آگے دیکھیے، تورات پڑھتے وقت قاری کے ذہن پر اس کے شرعی احکامات کی سختی کا
ایک گہرا اثر قائم ہو جاتا ہے اور انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور فرمایا مرد یا عورت جس میں جن ہو یا جادوگر ہو وہ ضرور جان سے مار دیا جائے گا۔ یعنی اگر آپ نے کوئی یہ کہا کہ میں نے جنات کو قابو کر لیا ہے یا میں کوئی یہ جادو ٹونے کا معاملہ کرتا ہوں، تو اس قوم میں اگر کوئی شخص یہ کرے گا تو قانون یہ کہتا ہے کہ ان کو مار دیا جائے گا، سنسار کیا جائے گا۔ ماں باپ کے نافرمان بیٹے کو شہر کے سب لوگ سنسار کریں گے۔ یعنی ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ محض ماں باپ کی نافرمانی اس قدر بڑا جرم ہے، اس لیے کہ جن لوگوں کو یہ سزا دی جا رہی ہے اصل میں ان کو تو تیار کرنا ہے دنیا کو یہ بتانے کے لیے ماں باپ کی عظمت کیا ہے، تو وہ اگر روح گردانی کرتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو شہر کے سب لوگ انہیں سنسار کریں گے کہ یہاں تک کہ وہ مر جائیں، یہ بھی کتاب استثناء میں ہے۔ اسی طرح حرمت سبت کا جب حکم دیا گیا اور اس کی انہوں نے خلاف ورزی کی تو اس پر جو ہے بڑی سخت سزائیں جو ہیں وہ بیان کی گئی ہیں۔ تو وہ لکڑیاں اکٹھی کریں گے، پھر جماعت پکڑ کے اس کو حوالات میں بند کرے گی اور پھر جا کر ان کو سنسار کرے گی، اور بڑی جس کو آپ کہتے ہیں عبرتناک طریقے کی سزا، یہاں تک کہ ہمارے ہاں آپ دیکھیے زنا کا جرم ہے، اس کی سزا متعین ہے، 100 کوڑے ہے، لیکن وہاں پر آپ جا کے دیکھیں گے تو وہاں اس کی سزا موت ہے۔ تو یہ ایک پس منظر بھی آپ پر واضح ہو کہ کس طریقے سے جب اللہ تعالیٰ نے شریعت دی ہے اس قوم کو پہلی دفعہ بحیثیت قوم استوا کے بعد، اس کے اندر کس قدر سختی ہے۔ اور بائبل کے مطالعے سے آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ جا بجا اس چیز کا حوالہ دیتے ہیں کہ جو تم نے جرم کیا ہے یہ خدا کی اس مقدس سرزمین میں کیا ہے جہاں خدا چلتا پھرتا ہے۔ گویا جرم کی نوعیت اس لیے بڑھ گئی ہے کہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ مسجد کے اندر کوئی جرم کریں، آج ہم بھی اس کی کباعت اور شناخت پہ کہیں گے کہ آگے بڑھ کے سزا دی، تو پورا علاقہ گویا اللہ کی مسجد اور اللہ کا حرم بن چکا۔ تو اللہ تعالیٰ نے الواح پر لکھے ہوئے جو احکامات وہ سیدنا موسیٰ کو دیے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ قوم کے اندر چونکہ ایک رمق موجود تھی، تو سیدنا موسیٰ جب قوم کو چھوڑ کے، اور قوم تھی یعنی اس کو بھی آپ یوں نہ سمجھیں کہ مثال کے طور پہ کوئی 10-12 لوگ تھے اور سیدنا موسیٰ پورا دن کسی سینٹر میں ان کو بٹھا کے تبلیغ و تلقین کرتے رہتے تھے۔ پوری قوم تھی، اس میں لاکھوں لوگ تھے، اور وہ لاکھوں لوگ مزدوریاں کر رہے ہیں، اپنے گھروں پہ رہ رہے ہیں، وہ کوئی سفر پہ جا رہے ہیں، کوئی تجارت کر رہے ہیں، اور خود سیدنا موسیٰ بھی اللہ تعالیٰ کے پاس جا رہے ہیں، اپنی جو منصبی ذمہ داری ہیں ان کو سمجھ رہے ہیں، تعلیم تلقین تربیت کا کام کر رہے ہیں۔ تو اس میں آنا جانا لگا رہتا ہے، ایسا نہیں کہ پوری قوم آنکھوں کے سامنے ہر وقت بیٹھی تھی۔ تو کیا ہوا؟ سورہ اعراف یہ بتاتی ہے کہ موسیٰ کے پیچھے اس کی قوم کے لوگوں نے اپنے زیوروں سے ایک بچڑے کا پتلا بنایا جس سے بیل کی آواز نکلتی تھی۔ کیا انہیں نظر نہ آتا تھا کہ وہ نہ ان سے بولتا ہے اور نہ کسی معاملے میں ان کی رہنمائی کرتا ہے، مگر پھر بھی انہوں نے اسے معبود بنا لیا اور وہ سخت ظالم تھے۔ یہ دیکھیے کہ قرآن مجید نے یہ بتایا ایک دوسرے مقام پہ کہ یہ قوم اس قدر بدبختی اور بدنصیبی کی طرف جاتی رہی کہ ہم نے ان کے دلوں میں، فرمایا قرآن نے، وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، یعنی ہم نے ان کے دلوں میں یہ جو بچڑے کو معبود انہوں نے بنایا تھا اس کی محبت کو ہم نے ان کے دلوں میں گاڑ دیا۔ یہ اللہ کا ایک قانون ہے کہ جس وقت آپ سرکشی پر آمادہ ہوتے ہیں، نافرمانی پر آمادہ ہوتے ہیں، تو وہی چیز آپ کے لیے اتنی محبوب بنا دی جاتی ہے کہ پھر آپ اس سے جان بھی نہیں چھڑوا سکتے۔ اللہ تعالیٰ پھر آپ کو اس آزمائش سے گزارتا ہے کہ اگر فطرت کی رمق کو تم نے مٹا لیا ہے، پیغمبر کی ہدایت کا تمہیں پاس نہیں ہے، تو اب تمہارے دلوں میں نے یہ چیز بٹھا دی اور اب تم یہی کام کرو۔ تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے بچڑے کو معبود بنا دیا۔ ذرا تصور کریں، اچھا یہ جو بچڑے کو معبود بنا لیا، یہ ایسا نہیں کہ ایک دن ان میں مثلا خیال پیدا ہوا کہ جی کوئی شرک کرتے ہیں مل کر اور بچڑے کی طرف ہم جاتے ہیں۔ یہ اصل میں پس منظر میں وہ آبا کی پوری تہذیبی روایت ہے جو صدیوں پر پھیلی ہوئی ہے سیدنا یوسف علیہ السلام کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد، کہ جو گائے ہے اس کے بارے میں کچھ غیر معمولی تصورات روایت میں چلے آ رہے ہیں پیچھے سے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج بھی آپ کو گائے کے حوالے سے بعض دوسرے مذاہب میں اسی نوعیت کے تصورات نظر آتے ہیں، اور کہا یہ جاتا ہے مختلف تاریخی روایتوں میں
یہ تصورات خود انبیاء کی تہذیبوں کے ماننے والوں میں بھی پیدا ہونا شروع ہوئے. جس وقت سیدنا نوح علیہ السلام کو اللہ نے نجات دی ہے تو کہا یہ جاتا ہے کہ جی ان کی جو کشتی تھی اس میں گائے موجود تھی اور باقی کچھ کھانے پینے کا سامان نہ رہا، تو اس گائے نے پھر ان کے لیے دودھ کا بندوبست کیا. اس سے گائے کی ایک عظمت کا تصور جو ہے وہ پیدا ہونا شروع ہوا، اور کرتے 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 صدیوں میں اس کی پرستش تک چلا گیا. تو جہاں سے یہ آئے تھے، جہاں سے سیدنا موسیٰ ان کو غلامی سے نکال کے لائے تھے، وہاں پر برس ہا برس سے اس تہذیب میں گائے کی پرستش اور گائے کو معبود بنانے کا معاملہ ہو رہا تھا. تو سیدنا موسیٰ جب گئے ہیں قوم کو چھوڑ کے، تو پیچھے سے ان لوگوں نے یہ کام کر لیا. واپس آئے تو واپس آنے کے بعد انہوں نے معاملے کی تحقیق کی، اور تحقیق کرنے سے پتہ چلا کہ قوم کے اندر ہی کچھ ایسے لوگ موجود تھے جنہوں نے یہ ساری حرکت کی ہے اور قوم کو بھارا ہے. بائبل یہ بتاتی ہے کہ جس وقت وہ مصر سے نکل رہے تھے، جس وقت آپ کو یاد ہوگا اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت کی تھی کہ قوم کو لے کے نکلو یہاں سے، تو قوم کو ہدایت کی گئی تھی کہ جو کچھ تمہارے پاس سونا وغیرہ مال وغیرہ موجود ہے اور ارد گرد بھی ہے وہ تم سمیٹ لو، کیونکہ تم نے جا کر اب آباد ہونا ہے تو تمہارے پاس کچھ ہونا چاہیے. تو وہی سونا تھا، وہی چاندی تھی، وہی مال و منال تھے جس کو ان کے اندر موجود ایک شخص نے پگھلا کر اس کا ایک بچڑا بنایا. اور وہ اس طرح کا بچڑا تھا کہ اس کو جب آپ رکھ دیتے تھے خاص سمت میں تو ہوا ایک جانب سے داخل ہوتی تھی تو دوسری جانب سے آوازیں آتی. انہوں نے تصور قائم کیا کہ دیکھو یہ بچڑا ہم نے بنایا ہے، جس طرح وہاں پر لوگوں کے پاس پوجنے کے لیے کوئی چیز موجود تھی، اب ہم بھی اس کو یہاں پر پوجنا شروع کر دیتے ہیں. تو خود قرآن مجید کی سورہ طٰہٰ میں یہ بیان ہوا ہے کہ موسیٰ سخت غصے اور رنج کی حالت میں اپنی قوم کی طرف پلٹا. جا کر اس نے کہا ہے میری قوم کے لوگوں، کیا تمہارے رب نے تم سے اچھے وعدے نہیں کیے تھے؟ کیا تمہیں دن لگ گئے، یا تم اپنے رب کے غضب کا ہی اپنے اوپر وبال لانا چاہتے ہو؟ کیا تم نے مجھ سے وعدہ خلافی کی؟ انہوں نے جواب دیا ہم نے آپ سے وعدہ خلافی کچھ اپنے اختیار سے نہیں کی. معاملہ یہ ہوا کہ ہم لوگوں کے زیورات کے بوجھ سے لدے ہوئے تھے، ہم نے بس ان کو پھینک دیا. پھر اس طرح سامری نے کچھ ڈالا اور ان کے لیے ایک بچڑے کی صورت بنا کر لایا، اور اس میں بیل کی سی آواز نکلتی تھی. لوگ پکار اٹھے یہی تمہارا خدا ہے، موسیٰ کا خدا، اور موسیٰ اسے بھول گیا. کیا وہ دیکھتے تھے کہ نہ ان کی بات کا وہ جواب دیتا ہے، نہ ان کے نفع نقصان کا کچھ اختیار رکھتا ہے؟ ہارون موسیٰ کے آنے سے پہلے کہہ چکا تھا کہ لوگوں تم اس کی وجہ سے فتنے میں پڑ گئے، تمہارا رب تو رحمان ہے، بس تم اسی کی پیروی کرو، بس تم میری پیروی کرو اور میری بات مانو. مگر انہوں نے اس سے کہہ دیا کہ ہم تو اسی کی پرستش کرتے رہیں گے جب تک موسیٰ واپس نہ آ جائے. یہ آپ دیکھیے کہ ہارون علیہ السلام وہاں موجود ہیں، پیچھے چھوڑ کے گئے ہیں ان کو، لیکن وہ ان کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے. اور پھر سیدنا موسیٰ جب آئے ہیں انہوں نے خود سیدنا ہارون پر ایک کتاب اور غصے کا اظہار کیا کہ تم نے کیوں نہیں روکا. تو پھر انہوں نے عذر بتایا کہ میں اگر ان کو روکتا تو مجھے کوئی اقدام کرنا پڑتا، اور میں اگر آپ کے عدم موجودگی میں اقدام کرتا تو اس سے قوم جو ہے وہ بکھر جاتی. تو پھر سیدنا موسیٰ نے، قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ اس کی ایک سزا ہے جو پھر مقرر کی، اور وہ سزا یہ تھی کہ لوگ جائیں گے. سورہ اعراف نے اس کو بیان کیا، اور موسیٰ نے اپنی قوم کے 70 نمائندوں کو منتخب کیا تاکہ وہ اس کے ساتھ مقرر کیے ہوئے وقت پر حاضر ہوں، اور اللہ کے حضور میں ہم اس کی توبہ کریں گے. اور جس شخص نے یہ کام کیا تھا سامری، اس کے بارے میں سیدنا موسیٰ نے یہ کہا کہ اب تمہارے ساتھ وہ انجام ہوگا کہ کوئی شخص تمہارے قریب بھی نہیں آئے، اور تم نے سب کو بتانا ہے کہ میں دھتکارا ہوا ہوں، میں وہ ہوں کہ جس کو اچھوت بنا دیا گیا ہے، اور تمہاری سزا ہے کہ اب تم قوم سے الگ ہوگے. اور پھر سورہ بقرہ میں یہ بھی بتایا کہ جن لوگوں نے یہ کام کیا تھا شرک کا، کیونکہ تورات میں ان کی سزا موت لکھ دی گئی ہے، تو پھر ان کو قتل کرنے کا اقدام سیدنا موسیٰ نے کیا. خود سورہ بقرہ کے اندر ہے کہ یاد کرو جب موسیٰ نے یہ نعمت لیے ہوئے پلٹا تو اس نے اپنی قوم سے کہا کہ لوگوں تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا اور اپنے اوپر ظلم کیا، لہٰذا تم اپنے خالق کے حضور توبہ کرو اور اپنی جانوں کو ہلاک کرو، اس میں تمہارے خالق کے نزدیک تمہارے لیے بہتری ہے. فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ کے الفاظ ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے نہیں کیا تھا ان کے ہاتھوں سے، پھر جنہوں نے یہ کام کیا تھا ان پر موت کی سزا جو ہے
وہ نافذ کی گئی، اور پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سیدنا موسیٰ کی اس قوم کی پھر سے تنظیم نو کی گئی۔ یہ بڑا واقعہ ہوا، اور اس سے قوم نے ایک اثر لیا، اور جن لوگوں نے شرک کیا تھا ان کو جب دنیا سے رخصت کیا گیا، زمین کے پیٹ سے ان کو صاف کیا گیا، تو پھر قوم کے اندر ایک رغبت پیدا ہوئی۔ اللہ کی مشن اور اسکیم کیا تھی؟ تیاری کے مراحل سے گزارا جائے، مزید مہلت دی جائے۔ تو پھر سیدنا موسیٰ نے ان کو پھر سے منظم کیا۔ سورہ اعراف یہ بتاتی ہے، اور ہم نے اس قوم کو 12 گھرانوں میں تقسیم کر کے انہیں مستقل شکل دے۔ اسی کا ایک خلاصہ مولانا مودودی نے لکھا ہے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کوہ سینہ کے بیابانوں میں بنی اسرائیل کی مردم شماری کرائی، پھر ان کے 12 گھرانوں کو حضرت یعقوب کے 10 بیٹوں اور حضرت یوسف کے 2 بیٹوں کی نسل سے تھے الگ الگ گروہوں کی شکل میں منظم کیا، اور ہر گروہ پر ایک ایک سردار مقرر کر دیا، تاکہ وہ ان کے اندر اخلاقی، مذہبی، تمدنی، معاشرتی اور فوجی حیثیت سے نظم و نسق قائم رکھے اور احکام شریعت کا اجرا کرتا رہے۔ نیز حضرت یعقوب کے 12ویں بیٹے لاوی کی اولاد، جس کی نسل سے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون تھے، ایک الگ جماعت کی شکل میں منظم کیا، تاکہ وہ ان سب قبیلوں کے درمیان شمع حق کو روشن رکھنے کی خدمات انجام دیتے رہے۔ اس کے بعد جب یہ تنظیم نو کا کام کیا گیا تو قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عنایتوں اور احسانات کا پھر سے ان کے اوپر آغاز کرنا شروع کیا۔ یہ قرآن مجید کی سورہ اعراف ہی ہے، اور فرمایا جب موسیٰ سے اس کی قوم نے پانی مانگا تو ہم نے اس کو اشارہ کیا کہ فلاں چٹان پر لاٹھی مارو، چنانچہ اس چٹان پر یکا یک 12 چشمے پھوٹ نکلے، ہر گروہ نے اپنے پانی پینے کی جگہ متعین کر لی، اور ہم نے ان پر بادلوں کا سایہ کیا اور منو سلوا ہوا۔ یعنی یہ 3 عنایتیں ایسی تھیں کہ جو بطور قوم اس جگہ پر ان کو آباد کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے براہ راست، جس کو آپ کہتے ہیں نگرانی کے اندر، ان کی نگہداشت کے لیے، ان کی بقا کے لیے اس کا اہتمام کیا گیا۔ یہ کس قدر غیر معمولی اہتمام تھا، اس کا اندازہ کیسے کیا جائے؟ بظاہر تو یہ لگتا ہے نا کہ جیسے قوم گئی ہے اور وہاں پر اللہ تعالیٰ نے کام کر دیا، لیکن آپ سوچیں، یعنی 5-10 لوگ اگر ہم ہوں اور ان کو سنبھالنے کا بندوبست کریں تو ہمیں بہت زیادہ کشت کرنا ہے، اور قوم کو یہ ذمہ داری دی ہے کہ تم اپنی اخلاقی تعلیم تربیت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے کیسا غیر معمولی اہتمام کیا ہے، اس کا ایک خلاصہ مولانا مودودی علیہ رحمہ نے یہ لکھا ہے اپنی تفسیر میں۔ وہ کہتے ہیں کہ اوپر جس تنظیم کا ذکر کیا گیا ہے وہ من جملہ ان احسانات کی تھی جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر کیے۔ اس کے بعد مزید 3 احسانات کا ذکر کیا۔ ایک کہ جزیرہ نما سینا کے بیابانی علاقے میں ان کے لیے پانی کی بہم رسائی کا غیر معمولی انتظام کیا۔ آپ یہ دیکھیے، اس وقت بھی دنیا میں جو سب سے مشکل کام ہوتا ہے کسی علاقے کی آباد کاری اور انسانوں کی بقا کا، وہ پانی پہنچانا ہوتا ہے۔ پانی اگر نہیں ہے تو زندگی نہیں۔ دوسرا یہ کہ ان کو دھوپ کی تپش سے بچانے کے لیے آسمان پر بادل چھا دیا گیا، یعنی کھلا ایک بیابان صحرا ہے اور اس کے ارد گرد بیاب و گیا دشت اور وادیاں ہیں، تو وہاں پر کیا کیا جائے؟ تو اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت بھی ان پہ آئی کہ سائے کی بدلیاں ان کے اوپر آ گئی۔ تیسرا ہے کہ ان کے لیے خوراک کی بہم رسانی کا غیر معمولی انتظام منو سلوا کے نزول کی شکل میں کیا۔ مولانا لکھتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ ان 3 اہم ترین ضروریات زندگی کا بندوبست نہ کیا جاتا تو یہ قوم جس کی تعداد کئی لاکھ تک پہنچ چکی تھی، اس علاقے میں بھوک اور پیاس سے بالکل ختم ہو جاتی۔ فرماتے ہیں آج بھی کوئی شخص وہاں جائے تو یہ دیکھ کر حیران رہ جائے گا کہ اگر یہاں 15-20 لاکھ آدمیوں کی آبادی کا ایک عظیم و شان قافلہ یکا یک آ کے ٹھہرایا جائے تو اس کے لیے پانی، خوراک اور سائے کا آخر کیا انتظام ہو سکتا ہے؟ موجودہ زمانے میں پورے جزیرہ نما سینا کی آبادی چند ہزار سے زیادہ نہیں، اور آج 20ویں صدی میں بھی اگر کوئی سلطنت 5 لاکھ فوج وہاں لے جانا چاہے تو اس کو مدبروں کی رسد کے انتظام کی فکر میں درد سر لاحق ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ موجودہ زمانے میں بہت سے محققین نے جو نہ کتاب کو مانتے ہیں نہ معجزات کو تسلیم کرتے ہیں، یہ ماننے سے انکار کر دیا کہ بنی اسرائیل جزیرہ نما سینا میں کبھی گئے بھی تھے، اس لیے کہ اس قدر غیر معمولی اہتمام تھا کہ عقل دنگ رہ جاتی۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ایک قوم کا ہاتھ پکڑنے کا فیصلہ کیا ہے تو کیسے اللہ کی نصرت اور تائید اور اللہ کی مدد اور عنایت ہم وقت ان کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ باقی جو عنایتیں کی گئی ان میں دیکھیے
मनोसलवा का इजरा है। कि मनोसलवा क्या था, कुरान मजीद ने बताया सूरह बकरा में ही, और हमने मनोसलवा की ग़िज़ा तुम्हारे लिए फराहम की कि तुमसे कहा कि जो पाक चीजें हमने तुम्हें बख्शी हैं उन्हें खाओ, मगर तुम्हारे असलाफ ने जो कुछ किया वो हम पर जुल्म न था बल्कि अपने आप पर जुल्म। ये मनोसलवा क्या था, मनोसलवा वो कुदरती ग़िज़ाएं थी जो अल्लाह ताला ने नाजिल की, और इनकी तफसीलात भी आती हैं, कदीम बाइबल की तारीख में भी आती हैं, कुछ अरबों की रिवायत में भी इसकी कुछ बयानात मिलते हैं। ये कहा जाता है कि बनी इसराइल में ये जो चीजें गिरती थी ये सुबह शबनम की तरह होती थी। इसके ऊपर भी लिखा है इन्होंने कि इसकी क्या कैफियत थी कि शाम को बटेरें आती थी और खेमे के गिर्द एक पूरा का पूरा, इसको आप कहते हैं, ढांप लेती थी उसको। इतनी बड़ी तादाद में एक परिंदा था जो आता था और ढांप लेता था, और सुबह खैमागाह के आसपास ओस पड़ी हुई होती थी, और जब ओस पड़ी होती थी वो ओस सूख जाती थी तो उस बयाबान में एक छोटी गोल सी चीज जो है वो खाने के लिए जमीन पर पैदा हो जाती थी, जिसके बारे में मुख्तलिफ रिवायात हैं। वो कहते थे मन, ये क्या है, उससे उसका नाम मन पड़ गया, और वो जो परिंदे थे उनको सलवा कहा जाता था। तो असल में धनिये के बीज की तरह का एक 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 नौयत की खाने की चीज होती थी जो अल्लाह ताला ने उनको वहां पे फराहम की। तो अल्लाह की एक इनायत हुई, मनोसलवा उन पर उतरा। इसी तरीके से बदलियों का साया और फिर पानी का एहतमाम उनके ऊपर किया गया। इस सब के बाद होना क्या चाहिए था, होना ये चाहिए था कि अल्लाह की एक कौम ऐसे शब रोज खुदा के ज़हूर और खुदा के साथ ताल्लुक और उसके साथ मायत का एक रिश्ता अपने पैगंबर की सूरत में देख रही है, तो उसके अंदर कुछ रुजू, कुछ इनाबत, कुछ अल्लाह की तरफ लगाओ, कुछ झुकाओ, कुछ कौमी हैसियत में अपनी शनाख्त को बुरूकार लाने का जज्बा पैदा होता। लेकिन कुछ ही अरसे बाद उन्होंने सैयदना मूसा से मुतालबा किया कि भाई हमें तो शहरी ग़िज़ाएं चाहिए। आपने सूरह बकरा में ये पढ़ा भी होगा कि भाई फूम चाहिए, लहसुन चाहिए, और ये इस तरह से प्याज चाहिए। तो जरा तसव्वुर कीजिए, यानी अल्लाह ताला उनको एक कौम की हैसियत से आगे लेके जाना चाहते हैं, और यहाँ पर कोई मसलन खिवान नहीं बिछा दिए कि उनके लज्जत कामोदान का कोई बंदोबस्त किया जाए। उनको तो खुद जाना था अपने लिए, लेकिन अल्लाह ने कहा कि नहीं, हम तुम्हें रिस्क देते हैं, थोड़ा सब्र करो। ऐसा नहीं था कि पूरी जिंदगी के लिए अल्लाह ने कहा कि तुम मनोसलवा ही खाओ, बल्कि आगे बहुत कुछ उनके लिए होना था। लेकिन बेसब्र, यानी बेसब्री की इंतहा ये थी कि अपनी उस ट्रेनिंग के पीरियड को पहचान न सके, और उसी के दौरान उन्होंने ये मामला शुरू कर दिया। इसी तरह उस वक्त छोटे छोटे मुख्तलिफ मुहिम्मात में भी उनको आजमाया जा रहा था। तो जिस जगह वो आबाद थे उसके पास ही एक जगह पर एक बस्ती को फतह करने के लिए उन्हें भेजा गया। तो वहां जब वो गए तो फतह करने के बाद जो रुजू और इनाबत पैदा होनी चाहिए, क्योंकि वो फतह अपनी किसी हिम्मत और फतवत की बुनियाद पर तो नहीं कर रहे थे, अल्लाह की इनायत पे कर रहे थे। तो उसके जवाब में भी उनमें जुल्म पैदा हुआ। यानी अल्लाह ताला उनको आजमा रहे थे छोटी छोटी चीजों से कि भाई कौम को पूरी दुनिया में शहादत के मनसब पे फायज होना है, तो जरा देखें तो सही कि ये फतह के बाद इनका क्या रवैया होता है। अल्लाह की तरफ रुजू होता है कि अपनी जबिल्लत की तस्कीन और अपने तफव्वुक की बरतरी की अफजूनी के लिए ये काम करते हैं। तो कुरान मजीद ने उसके बारे में भी बताया कि जब ये लोग वहां गए और हमने कहा था कि तुम लोग जब बस्ती में दाखिल हो तो क्या कहते हुए दाखिल, उन्होंने अल्फाज ही को बदल गया। सूरह बकरा में इरशाद हुआ है, फिर याद करो जब हमने कहा था कि बस्ती जो तुम्हारे सामने है, इसमें दाखिल हो जाओ, इसकी पैदावार जिस तरह चाहो मजे से खाओ, मगर बस्ती के दरवाजे में सजदरेज होकर दाखिल होना और कहते जाना, हित्ततुन हित्ततुन, हम तुम्हारी खताओं से दरगुजर करेंगे और नेककारों को मजीद फजलो करम से नवाजेंगे। मगर जो बात कही थी जालिमों ने उसे ही बदल डाला, और आखिरकार हमने जुल्म करने वालों पर आसमान से फिर अजाब नाजिल किया। ये वो सजा थी जिसकी वो नाफरमानी करते थे। खुद कुरान मजीद ने ये बात बताई है। और ये कौन सी बस्ती थी, इसके बारे में भी बाइबल में कुछ इशारात मिलते हैं। मौला मौदूदी अलैहि रहमा ने भी इसका एक खुलासा लिखा है। वो ये लिखते हैं कि अभी तक तहकीक से तो मालूम नहीं हो सका कि बस्ती कौन सी थी, लेकिन जिस सिलसिला वाकयात में जिक्र हुआ है उस जमाने में जब बनी इसराइल अभी जजीरा नुमा सीना ही में थे, लिहाजा अगलब यानी गालिब बात यही है, डोमिनेटिंग जो रुझान है वो यही है कि इसी जजीरा नुमा का कोई शहर था। लेकिन ये भी मुमकिन है कि इससे मुराद वहां के मुकाबिल या उर्दन के मशरकी किनारे के कोई शहर हो। बाइबल का बयान है
اس شہر کو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ کی زندگی کے آخری زمانے میں فتح کیا اور بڑی بدکاریاں کی، جن کے نتیجے میں اللہ نے ان پر وبا بھیجی اور 24,000 آدمی ہلاک کر دیے۔ اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ چند لاکھ کی آبادی میں 24,000 آدمیوں کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا اس جرم میں کہ جو کام ہم تم سے کروانا چاہتے ہیں وہ کام تم نہیں کر سکے۔ اسی طریقے سے چند جو بڑی نافرمانیاں تھیں اس میں، جس طرح شہری غذاؤں کی طلبی تھی، بستی پہ ظلم تھا، اسی طرح وہ بڑا مشہور واقعہ جو ہم ہمیشہ سے پڑھتے چلے آئے ہیں، جس سے ہماری اپنی کتاب قرآن مجید کی سورہ بقرہ کا نام موسوم کر دیا گیا ہے۔ بقرہ یعنی گائے، گائے کی قربانی کا واقعہ ہے۔ اور ہم سیدنا موسیٰ یہ چاہتے تھے جو قربانی کی وہی روایت جو سیدنا ابراہیم نے شروع کی اور آگے بڑھتی رہی اس پر عمل درآمد ہو، اور ان کے دل میں سے یہ گائے کی پرستش کا جذبہ ہے اس کو بھی یہ کہہ کر نکالا جائے کہ اللہ کے راستے میں گائے کی قربانی کرے۔ تو اس میں جو ہیلے بہانے انہوں نے اپنائے، اس میں جو کٹھجتی سے کام لیا، سیدنا موسیٰ نے کہا گائے ذبح کرو، انہوں نے کہا کون سی گائے، پھر انہوں نے کہا اس طرح کی ہوگا، وہ تو نہیں ملتی، اس میں بھی تفصیلات پوچھی، تو آخر کار یعنی اپنے ہیلے اور بہانوں کی وجہ سے وہ پستی میں گرتے چلے گئے اور پھر وہی گائے ان کو آخر میں ذبح کرنی پڑی۔ اسی طرح قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ قتل کے کچھ واقعات ہوئے، ان میں ایک بڑا معروف واقعہ قتل کا تھا، جس میں لوگ منکر ہو گئے کہ کس نے قتل کیا ہے، اور پھر اس میں قسامہ کا طریقہ اپنایا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قربانی کرو، اور پھر قربانی کرنے کے بعد وہ جو لاش ہے اسی پر آپ نے اس گوشت کے ٹکڑے کو مارنا ہے، اور پھر اس لاش کو زندہ کیا گیا اور اس نے اپنے قاتل کا نشان دے کر اعتراف کیا کہ یہ میرا قاتل ہے۔ تو اس طریقے سے ان کی قوم میں یہ ساری چیزیں جو تھیں وہ وقتاً فوقتاً ہوتی رہی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک وقت گزرا ہے، سیدنا موسیٰ نے بڑی لمبی مدت ان میں گزاری ہے، باہر کیف پھر یہ حکم دیا کہ اب یہ وقت آ گیا ہے کہ تم بیت المقدس میں داخل ہو، اور بیت المقدس میں داخل ہونے کے بعد وہ جو اصل مقصد تھا، اصل منصب تھا، اس کے اوپر اب ہم نے عمل درآمد شروع کرنا ہے۔ تو سورہ مائدہ کی آیات ہیں، اس کا ترجمہ میں پڑھ رہا ہوں۔ فرمایا اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے برادران قوم، اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، پیچھے نہ ہٹو ورنہ ناکام پلٹو۔ انہوں نے جواب دیا ہے موسیٰ وہاں تو بڑے زبردست لوگ رہتے ہیں، ہم وہاں سے ہرگز نہ جائیں جب تک وہ وہاں سے نکلنا ہے، ہاں اگر وہ نکل گئے تو ہم داخل ہونے کے لیے تیار ہیں۔ ان ڈرنے والوں میں سے دو شخص ایسے بھی تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت سے نوازا تھا، انہوں نے کہا ان جباروں کے مقابلے میں دروازے کے اندر گھس جاؤ، جب تم اندر جاؤ تو تم ہی غالب رہو گے، اللہ پر بھروسہ رکھو اگر تم مومن ہو۔ لیکن انہوں نے پھر یہی کہا کہ اے موسیٰ ہم تو وہاں کبھی نہ جائیں گے جب تک وہ وہاں موجود ہیں، بس تم اور تمہارا رب دونوں جاؤ اور لڑو۔ یعنی یہ رحمتیں، یہ نعمتیں، یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائشوں سے گزرنے کے باوجود ان کے اندر یہ حوصلہ نہیں پیدا ہو سکا کہ وہ کوئی عام افراد نہیں ہے بھائی، جو خدا ان کو بیابان نے سینہ کے اندر غذائیں اتار کے دے رہا ہے، بدلیوں کا سایہ کر رہا ہے، وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کی مدد نہ کرے۔ لیکن وہی جو ایک جس کو آپ کہتے ہیں غلامی کے اثرات تھے، کم ہمتی تھی، اس کا ظہور اور اس کا اظہار ہم یہاں پر بھی دیکھتے ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ انہوں نے اس موقع پر بھی اسی کا اظہار کیا، اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان سے بڑی مشکلات کے بعد اس پورے معاملے کے اندر ان کو آمادہ کیا گیا کہ کس طریقے سے انہوں نے یہ دشت فاران سے نکل کر جو مقدس سرزمین ہے اس میں داخل ہونا ہے۔ اس کے بعد کے کیا واقعات ہوئے، کیسے معاملات آگے بڑھے، اور پھر بنی اسرائیل نے وہ کون سے ایسے پہلو ہیں کہ جنہیں بطور قوم اپنا کر اللہ کے ساتھ عہد خلافی کا جو اظہار کیا، اور جس طریقے سے قرآن مجید اس کی ایک تصویر کھینچتا ہے کہ بطور قوم کیا کیا اوصاف و خصائص انہوں نے اپنے اندر اپنا لیے تھے، معاملات کیسے آگے بڑھے، اور پھر سیدنا موسیٰ کے بعد کیا ہوا، اس کے بعد سیدنا سلیمان سے پہلے سیدنا داؤد کا دور آتا ہے، ان کے حالات اور واقعات کیا تھے، انشاءاللہ سب کو ہم زیر بحث لائیں گے۔ وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔